مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ شادی کا فلسفہ کیا ہے؟ شادی کا کنسیپٹ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی ہے۔ دوسرے مذاہب کا فلسفہ شادی کا اپنا ہے۔ پاک پیغمبر نے شادی کو اپنی ایک عظیم سنت قرار دیا ہے، اور اسی شادی اور نکاح کے بندھن سے نسل انسانی کی بنیاد بنی ہے اور اسلامی معاشرے کی، سوسائٹی کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلام میں جب کوئی آدمی شادی کرتا ہے، مرد، تو وہ ایک قسم کی دوسرے انسان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ اس کی تمام ضروریات، کھانا پینا، نان نطفہ، لباس اور اس کے ذہنی سکون کا ذمہ لیتا ہے، اور اس کی حفاظت اور پروٹیکشن کا ذمہ لیتا ہے، اور اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے۔ جب اسلام میں نکاح کے وقت لفظ قبول آتا ہے، اس میں قبول کا، جب عورت یا مرد یہ قبول کا الفاظ استعمال کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے خوبیوں کو قبول کیا ہے اور خامیوں کو نہیں۔ ایک انسان جس کنڈیشن میں بھی ہے، اس میں خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں اور خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس حساب سے دیکھیں کہ مرد اگر اپنی خواہش کی خاطر شادی کرتا ہے، تو جتنا خرچہ وہ ایک مہینے میں اپنی بیوی پر خرچہ کرتا ہے، اتنا وہ 6 عورتوں پر خرچہ کرے پھر بھی بیوی کا خرچہ مہنگا پڑتا ہے۔ اگر شروع میں دیکھیں تو جب وہ بارات، شادی کی انگیجمنٹ، وہ یہ سلسلہ شروع کرتا ہے، تو بھاری بھرکم خرچہ کر کے وہ نکاح تک پہنچتا ہے، پھر بارات لے کر جاتا ہے، بڑے ادب و احترام اور خوشی کے ساتھ اور بہت بڑے ویلکم انداز میں دلہن کو بارات لے کر واپس آتا ہے، اور بہت سارے دوستوں کو، حلقہ احباب کو، برادری کو بلا کر بہت بڑے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، جس کو ولیمہ کہتے ہیں، وہ دیتا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد مرد کی پوری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے امن و سکون کو، اپنی خوشی کو، اپنے آرام کو، اپنی ضروریات کو بھول کر اپنی بیوی کی خواہشات، اس کی ضروریات، اس کے لیے گھر، اس کے لیے اچھا لباس، اس کے لیے اچھے زیورات، اس کے لیے اچھا کھانا، اس کی دوائی، اور پھر ہونے والے بچہ کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کے اچھے فیوچر کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے۔ کبھی وہ گھر کی اور بیوی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتا ہے، کبھی دھوپ میں مستری کے ساتھ تغاری اٹھا کر مزدور بنتا ہے، کبھی ڈرائیور بن کر لمبے دراز سفر کرتا ہے، آنکھوں سے نیند جو ہے نا غائب ہوتی ہے، وہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، کہ میری بیوی بچے عزت کی روٹی کھائیں، اچھی روٹی کھائیں اور اچھا کھانا ملے، ان کو پروٹیکشن ملے، ان کو عزت ملے۔ وہ اپنے بچوں اور بیوی کی عزت اور ضروریات کے لیے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کی غلیظ کبھی کبھی گالیاں بھی اس کو سننی پڑتی ہیں، دھکے کھاتا ہے سفر کے، دھوپ کے، سارا دن فیکٹری میں بیٹھتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، سارا دن کی جھنجھٹ کے بعد کبھی کبھی اس کو اپنا ٹائم بیچنا پڑتا ہے، اپنی سکون کی گھڑیاں قربان کرنی پڑتی ہیں، اور کبھی تو اس کو حتیٰ کہ اپنی چمڑی بھی بیچنی پڑتی ہے، گھر کی ضروریات کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی اچھی خوراک کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو یہ جو سارا کچھ مرد کرتا ہے، یہ اس نیت سے کرتا ہے کہ اسلام نے، اس نے ایک ذمہ داری قبول کی ہے کہ میں نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، جس کے ساتھ میں نے شادی کی ہے، میں نے اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا ہے، کھانا پینا سے لے کر کپڑے تک، دوائی تک، علاج تک، فرمائش تک، ذہنی سکون تک۔ تو اب عورت
کو وہ لے کیوں آتا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک بہترین فرمان ہے کہ اچھی عورت کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھی عورت شوہر کو جب غصہ آتا ہے تو وہ اس کے بازو کو پکڑ کر اس کو ٹھنڈا کرتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے، اس کی بات کو برداشت کرتی ہے، ساتھ تکرار شروع نہیں کرتی، اس کے ساتھ لڑائی شروع نہیں کر دیتی، بلکہ جب مرد کو غصہ آیا ہوا تو وہ اس کے غصے کو برداشت کرتی ہے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کی، اس کی باتوں کو تحمل سے سننے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اچھی عورت کی، ایک اچھی بیوی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ گھر کی باتیں، گھر کی تنگی، گھر کے مسائل ہمسائیوں سے نہیں کہتی، رشتہ داروں کو نہیں بتاتی، میکے جا کر نہیں بتاتی، ہم رشتہ داروں کے سامنے شوہر کی شکایتیں نہیں کرتی، شوہر کی خوبیاں خامیاں جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتاتی، شوہر کی کمزوریوں اور خامیوں کا تذکرہ جھنڈے نہیں اٹھاتی۔ اور اچھی عورت کی سب سے بڑی نشانی بیوی کی جو ہے وہ شوہر کے آنے کے وقت اپنے آپ کو لباس کے حساب سے، جسمانی حساب سے، ذہنی حساب سے تیار کرتی ہے، اپنے بناؤ سنگار کو صرف اس نیت سے ہر وقت تیار رکھتی ہے کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو۔ ہمارا عام رواج جو آیا ہے اس میں ہماری عورتیں بازار جاتے ہوئے تیار ہوتی ہیں، کسی شادی یا فنکشن پہ جاتے ہوئے تیار ہوتی ہیں، لیکن جب ان کا شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک لومڑی کی شکل میں ہوتی ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے۔ شوہر آپ کا باہر سارا دن دھوپ سے کام کر کے، دفتر میں کھجل خواری کے بعد، دور دراز کے سفر کے بعد، بہت بڑی محنت کرنے کے بعد، کیا خیال ہے وہ آپ کا کب پسینے کی، آپ کی بیڈ سمیل سونگھنے آتا ہے، آپ کے کپڑوں کی پسینے کی بدبو سونگھنے آتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے شوہر کے آنے کا وقت ہو آپ اچھا لباس پہنیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھ لیں، اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنے شکل پر توجہ دیں۔ ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں کہ گھر کے کام ہیں، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، گھر داری کرنی ہوتی ہے، بچوں کی پڑھائی ہے، مہمان ہیں، لیکن سب کچھ ہے، سب سے امپورٹنٹ آپ کا شوہر ہے۔ جب آپ اپنے شوہر کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں گی تو کوئی اور اس کی کیئر کرنا شروع کر دے گا، پھر آپ کے پاس صرف افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اچھی عورت، اچھی بیوی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے اور اس کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ہمیشہ اس کو اچھے انداز میں، مسکراتے ہوئے، اچھے لباس میں، اچھی شکل و صورت کے ساتھ ویلکم کہتی ہے، اور یہ کام روزانہ اور ہر وقت کرتی ہے تاکہ اس کا شوہر اس کے جو ہے نا خوبصورتی کا، اس کی شکل و صورت کا، اس کے حسن کا گرویدہ رہے اور اس کے محبت دونوں میں قائم رہے۔ بچے ہونے کے بعد بھی بچہ آپ کا ہے، آپ کے شوہر کا ہے، لیکن یہ آپ دونوں کی محبت کا نتیجہ ہے، تو اس کو پہلی پرائرٹی جو ہے، پہلی اولویت جو ہے وہ آپ کا شوہر ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیں۔ اگر آپ نے بچے کی خاطر شوہر کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا یا بیوی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تو یہ زندگی کی گاڑی ڈگمگانا شروع ہو جائے گی۔ یہ گاڑی جس طرح پنچر گاڑی چلتی ہے اس طرح چلے گی۔ اللہ پاک نے شوہر کو ایک عظمت دی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ مرد کو سجدہ کرے۔ ایسا اللہ پاک، رسول پاک نے فرمایا ہے۔ کیوں؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کو انسان بنانے کی کیا ضرورت تھی، انسان اللہ پاک نے کیوں بنایا؟ جبکہ فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے، جن عبادت کے لیے کافی تھے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو پھر اس کی ضروریات شروع ہو گئیں، اس کے کہیں لباس کا مسئلہ ہو گیا، کہیں ازواج کا مسئلہ ہو گیا، کہیں کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا، کہیں اس کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو گیا، اور اس کی دعائیں اور فرمائشیں ہو گئی، اور پھر اس نے غلطیاں کیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کو بنا کر اس کو تمام یہ ضروریات اس کی پوری کرنے کے بعد اس کی غلطیوں کو تہیوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، تم جتنا آئے انسان تو جتنی غلطیاں کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، تمہیں میں بخش دوں گا، تم صرف اور صرف میری عبادت کر اور ایک دوسرے انسان کا احساس کر۔
تو جب اللہ پاک یہ سب کچھ معاف کرتا ہے، کیا سب کچھ اللہ پاک معاف کرتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ پاک نے سب کچھ معافی نہیں پیدا کی۔ اس کی رحمانیت، اس کے رحیم ہونے کا ایک حد ہے۔ وہ حد کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ وہ شرک پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنی حکومت میں، اپنی بندگی میں، اپنے رازق ہونے میں، اپنے مالک ہونے میں کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو سب سے جو ناقابل تلافی انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ شرک کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک شرک معاف نہیں کرے گا، نہ ہی معاف کرتا ہے۔ اسی طرح مرد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ عورت کی چھوٹی موٹی باتوں کو، ہر اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، اس کی ہر فرمائش کو پوری کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن اپنے حصے میں کسی دوسرے کو شریک برداشت نہیں کرتا۔ عورت جب کبھی یہ غلطی کر بیٹھتی ہے کہ مرد کے حصے میں اپنے جسم میں کسی اور کو شریک کر لیتی ہے تو مرد یہ شراکت داری برداشت نہیں کرتا۔ یہاں مالک کی طرح وہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ بات رشتے برباد کر دیتی ہے، ہمیشہ کے لیے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ مرد سب کچھ برداشت کر جاتا ہے، یہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اپنی زندگی کو خوشگوار اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمیشہ اپنے کپل کے ساتھ اچھے انداز میں، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کی ضروریات کا احساس کریں۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ انسان جو ہیں، یہ آپس میں ان کا تعلق احساس کا تعلق ہے، ہمدردی کا تعلق ہے، تعاون کا تعلق ہے، تو پیار کا تعلق ہے۔ اگر یہ ہمدردی احساس رشتوں سے نکال دیا جائے پھر ایسے ہے جیسے دو جانور اکٹھے باندھے ہوئے ہوں۔ تو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنی فیملی کے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے اپنے تعلقات کو محبت والے انداز میں، پیار والے انداز میں، خلوص والے انداز میں، احساس والے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تھینکس۔